دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، اور خبردار میرے کمرے میں گھسی یا میری کسی چیز کو ہاتھ بھی لگایا تو۔ اپنا کوٹ اٹھا کر وہ باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی نمرا نے سکھ کا سانس لیا۔ اسے بھوک لگی تھی۔ اسے کچن میں جا کر دیکھا تو وہاں بریڈ اور انڈے موجود تھے۔ اس نے جلدی سے اپنے لیے ناشتہ بنا اور کھاتے ہوئے سوچنے لگی وہ کب تک اس نفرت کو برداشت کر پائے گی۔ لیکن پھر اس نے خود کو سمجھایا یہ نفرت عارضی ہے، کم از کم یہاں کوئی اسے ہوس بھری نظروں سے تو نہیں دیکھ رہا جیسے سیٹھ دلاور کے آدمی دیکھتے تھے۔ دوسری طرف ڈاکٹر ابراہیم جب اسپتال پہنچا تو اسے لگا کہ وہ کسی میدان جنگ میں داخل ہو رہا ہے جہاں پر ہر نظر اس پر تیر کی طرح برس رہی تھی۔ ریسیپشن سے لے کر وارڈ تک ہر کوئی سرگوشیاں کر رہا تھا۔ وہ کوریڈور سے گزر رہا تھا جب اس نے 2 نرسز کو باتیں کرتے سنا ہے ڈاکٹر صاحب نے راتوں رات شادی کر لی، وہ بھی اس مریضہ سے جس پر الزام تھا کہ دوسری نرس نے ہنس کر کہا مرد سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، چاہے ڈاکٹر ہو یا کوئی اور، موقع ملتے ہی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بیچاری لڑکی مجبور ہوگی تبھی تو۔ ابراہیم کے کانوں کی لو سرخ ہو گئی۔ اس کا وقار، اس کی عزت جو اس نے سالوں کی محنت کمائی تھی وہ ایک لمحے میں مٹی میں مل گئی تھی۔ وہ اپنے آفس میں گیا اور فائل زور سے میز پر ماری۔ یہ سب اس لڑکی کی وجہ سے ہوا۔ اس نے خود کلامی کی، میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اس نے میری زندگی برباد کر دی۔ سارا دن وہ کام میں توجہ نہ دے سکا۔ اس کے ذہن میں بار بار نمرا کا چہرہ اور وہ منظر آ رہا تھا جب سب لوگ اس پر تھو تھو کر رہے تھے۔ شام کو جب وہ گھر لوٹا تو اس کا موڈ صبح سے زیادہ خراب تھا۔ اسے شدید طلب تھی کہ وہ نمرا پر اپنا سارا غصہ نکال دے۔ اس نے گھر کا دروازہ کھولا تو اندر گھپ اندھیرا تھا۔ یہ لڑکی لائٹ جلانا بھی نہیں جانتی، وہ بڑبڑایا اور غصے سے لاؤنج کی طرف بڑھا جہاں سے ہلکی ہلکی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ابراہیم کے قدم رک گئے۔ اس نے لائٹ جلانے کے لیے ہاتھ بڑھایا مگر پھر رک گیا۔ اندھیرے میں اس کی آنکھیں آدھی ہوئیں تو اس نے دیکھا کہ لاؤنج کے کونے میں جہاں ایک کھڑکی سے اسٹریٹ لائٹ کی مدھم روشنی آ رہی ہے وہاں نمرا جائے نماز بچھائے سجدے میں پڑی رو رہی ہے۔ اس کی ہچکیاں بندھی ہوئی تھیں اور وہ لرزتی ہوئی آواز میں دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ تو جانتا ہے میں بری نہیں، تو جانتا ہے میں نے وہ جھوٹ کیوں بولا، مجھے معاف کر دے میرے مالک، میرے پاس کوئی راستہ نہیں، میں اس ڈاکٹر کی گنہگار ہوں، اس کی عزت خراب کی لیکن تو گواہ ہے میں اپنی عزت بچانے کے لیے بھاگی تھی۔ ان کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دے یا اللہ، میں بہت اکیلی ہوں، میرا کوئی نہیں ہے۔ ابراہیم بت بنا کھڑا، اس کے کانوں میں نمرا کے الفاظ گونج رہے تھے، میں نے وہ جھوٹ کیوں بولا؟ اس کا مطلب تھا کہ وہ واقعی جھوٹ بول رہی تھی اور ابراہیم بے قصور تھا۔ یہ جان کر اسے غصہ آنا چاہیے تھا کہ اس کا شک درست نکلا، مگر نمرا کی آواز میں جو درد اور بے چارگی تھی اس نے ابراہیم کے غصے پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا۔ وہ لڑکی جسے وہ ایک چالاک اور مکار عورت سمجھ رہا تھا، وہ اس وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنی پاکیزگی کی گواہی دے رہی تھی اور اپنے گناہ کا اعتراف کر رہی تھی۔ ابراہیم کو پہلی بار ایک عجیب سی الجھن ہوئی۔ اگر یہ اتنی ہی بری ہوتی تو اسے اپنے کیے پر پچھتاوا نہ ہوتا۔ وہ تو آئی فون اور پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی جیسا کہ اس نے سوچا تھا، لیکن یہ لڑکی تو اپنی عزت کے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ ابراہیم نے خاموشی سے اپنے جوتے اتارے تاکہ آہٹ نہ ہو اور دبے قدموں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے نمرا کو اپنی موجودگی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ کمرے میں آ کر وہ بستر پر بیٹھ گیا اور سر تھام لیا۔ کیا حقیقت ہے اور کیا افسانہ؟ وہ خود سے سوال کرنے لگا۔ اگر یہ مجبور تھی تو اس نے مجھ پر ہی کیوں پھنسایا؟ اور اگر یہ مکار ہے تو تنہائی میں اللہ سے معافی کیوں مانگ رہی ہے؟ ڈاکٹر ابراہیم جو انسانی جسم کی چیر پھاڑ کر کے بیماری ڈھونڈنے میں ماہر تھا، آج ایک لڑکی کے کردار اور حالات کی گتھیاں سلجھانے میں ناکام ہو رہا تھا۔ اس رات گھر میں عجیب سی خاموشی رہی۔ نمرا جائے نماز پر رو رو کر سو گئی اور ابراہیم اپنے کمرے کی چھت کو گھورتے ہوئے جاگتا رہا۔ اگلے چند روز گھر میں ایک عجیب سا تناؤ اور خاموشی چھائی رہی۔ نمرا سائے کی طرح گھر میں گھومتی اور ابراہیم کے آنے سے پہلے اپنے کمرے میں بند ہو جاتی، مگر اسپتال میں طوفان ابھی تھما نہیں تھا۔ تیسرے دن دوپہر کے وقت جب او پی ڈی اپنے عروج پر تھی اور ڈاکٹر ابراہیم مریضوں کو چیک کرنے میں مصروف تھا، اچانک باہر راہداری میں شور بلند ہوا۔ ایک کرخت اور بلند نسوانی آواز نے پورے فلور کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مجھے میرے ڈاکٹر داماد سے ملنا ہے، ہٹو راستے سے، میں دیکھتی ہوں کون روکتا ہے مجھے۔ ابراہیم کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ بس ابھی سر اٹھایا ہی تھا کہ دروازہ دھڑ سے کھلا اور ایک بھاری بھرکم عورت جس نے بھڑکیلے رنگوں کا سوٹ پہن رکھا تھا
اور منہ میں پان دبا رکھا تھا اندر داخل ہوئی۔ یہ نمرا کی سوتیلی ماں شگفتہ بیگم تھی، جس کی آنکھوں میں لالچ اور مکر واضح تھا۔ ابراہیم اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، کون ہے آپ؟ شگفتہ نے اپنے دوپٹے کو درست کرتے ہوئے ایک ڈرامائی انداز میں سینے پر ہاتھ مارا۔ آئے ہائے، دیکھو تو صحیح، ارے کتنا بھولے بن رہے ہو۔ ارے میں تمہاری ساس ہوں شگفتہ بیگم، تم نے میری معصوم بچی کو اغوا کیا، اسپتال سے بھگا کر لے گئے ہو، شرم نہیں آئی تمہیں؟ شگفتہ کی آواز اتنی بلند تھی کہ باہر کھڑے مریض اور عملہ دروازے پر جمع ہو گیا۔ ابراہیم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے سیکیورٹی کو بلانے کے لیے انٹرکام کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر شگفتہ نے میز پر ہاتھ مار کر کہا، خبردار جو کسی کو بلایا، اگر تم نے مجھے دھکے دیے تو میں پولیس کو بلواؤں گی اور بتاؤں گی کہ تم نے زبردستی میری بیٹی کو رکھا ہوا ہے، اغوا کا پرچہ کٹواؤں گی تم پر۔ ابراہیم نے گہرا سانس لے کر خود کو ٹھنڈا کیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ عورت تماشا کرنے آئی ہے اور اس کی ساکھ خراب ہو چکی تھی۔ وہ مزید رسوائی کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے دانت پیس کر کہا، کیا چاہتی ہیں آپ، کیوں آئی ہیں یہاں؟ شگفتہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے لہجہ دھیما کیا اور قریب آ کر سرگوشی کے انداز میں بولی، دیکھو ڈاکٹر صاحب، سیدھی سی بات ہے، نمرا میری بیٹی ہے، اس پر میرا حق ہے۔ اس کا سودا، میرا مطلب ہے اس کا رشتہ میں نے کہیں اور طے کیا ہوا تھا، تم نے بیچ میں ٹانگ اڑا دی۔ اب یا تو لڑکی میرے حوالے کرو یا پھر… اس نے انگلیوں سے پیسوں کا اشارہ کیا۔ سمجھ تو گئے ہو کہ تم، ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے۔ ابراہیم کے دماغ میں جھماکا ہوا۔ اس لمحے سے نمرا کی وہ سسکیوں اور دعا یاد آ گئی جو اس نے اس رات سنی تھی کہ یا اللہ تو جانتا ہے میں اپنی عزت بچانے کے لیے بھاگی تھی۔ ابراہیم کو پہلی بار احساس ہوا کہ نمرا نے جو ڈرامہ کیا تھا وہ دراصل اس عورت کے چنگل سے بچنے کے لیے کیا تھا۔ وہ لڑکی لالچی نہیں تھی، بلکہ یہ عورت اسے بیچنا چاہتی تھی۔ ابراہیم کے اندر نفرت کی جگہ ایک شدید غصے نے لے لی، مگر یہ غصہ نمرا کے لیے نہیں بلکہ اس گھٹیا عورت کے لیے تھا۔ نکل جاؤ یہاں سے، ابراہیم نے غرا کر کہا۔ اس کی آواز میں ایسی دھمک تھی کہ شگفتہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ تمہیں ایک دھیلا نہیں ملے گا، اور اگر تم نے دوبارہ اس اسپتال یا میرے گھر کا رخ کیا تو میں پولیس کو تمہارے اس سودے کے بارے میں سب بتا دوں گا جو تم کر رہی تھی۔ اغوا کا پرچہ تم پر کٹے گا، انسانی اسمگلنگ کا۔ ابراہیم نے یہ تیر اندھیرے میں چلا، مگر شگفتہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ وہ جانتی تھی کہ ڈاکٹر بااثر آدمی ہے، اگر بات کھل گئی تو وہ پھنس جائے گی۔ اچھا جا رہی ہوں، مگر یاد رکھنا وہ منحوس لڑکی تمہیں چین سے جینے نہیں دے گی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی تیزی سے باہر نکل گئی۔ ابراہیم کرسی پر ڈھہ گیا۔ اس نے سر تھام لیا۔ اسے اپنی غلط فہمی پر شدید پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اس نے ایک معصوم لڑکی کو کیا کچھ نہیں کہا تھا، اسے مکار، بد کردار اور گھٹیا سمجھا، جبکہ وہ صرف ایک مظلوم تھی جسے اپنوں نے ہی بیچ دیا تھا۔ اس شام جب ابراہیم گھر پہنچا تو اس کی چال میں وہ اکڑ نہیں تھی جو معمول کا حصہ تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے نمرا کو آواز دی۔ نمرا! اس کا لہجہ سخت نہیں تھا مگر بھاری ضرور تھا۔ نمرا کچن سے سہم کر باہر نکلی۔ اس کے ہاتھ میں آٹے والا پیالہ تھا اور چہرے پر خوف تھا، شاید آج پھر کوئی نئی سزا ملنے والی ہے۔ جی، اس نے بمشکل ابراہیم اس کے قریب گیا اور کچھ لمحے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا جہاں معصومیت اور خوف کا امتزاج تھا۔ تمہاری ماں آئی تھی اسپتال، ابراہیم نے سیدھا کہا۔ نمرا کے ہاتھ سے پیالہ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس کا رنگ سفید پڑ گیا۔ وہ مجھے لینے آئی تھی؟ پلیز ڈاکٹر صاحب مجھے ان کے حوالے مت کرنا، وہ مجھے مار ڈالے گی، وہ مجھے بیچ دے گی۔ میں آپ کے گھر کی نوکرانی بن کر رہ لوں گی، مگر وہاں نہیں جاؤں گی۔ نمرا نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے، وہ کانپ رہی تھی۔ ابراہیم کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اسے اپنے اس رویے پر شدید شرمندگی ہوئی جو اس نے پچھلے چند دنوں میں اس کے ساتھ روا رکھا تھا۔ اس نے بے اختیار ہاتھ بڑھا کر نمرا کے جڑے ہوئے ہاتھ کو نیچے کیا۔ میں نے انہیں بھیج دیا ہے نمرا، اور وہ اب کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ ابراہیم کی آواز میں ایک عجیب سی نرمی تھی جو نمرا نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ مجھے سچ کیوں نہیں بتایا تم نے؟ کیوں برداشت کرتی رہی میری بدتمیزی؟ نمرا نے جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ کہا، آپ یقین نہیں کرتے، میں نے اسپتال میں جو کیا اس کے بعد آپ مجھے کبھی سچا نہ سمجھتے۔ ابراہیم لاجواب ہو گیا۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی۔ اس کا تعصب اتنا گہرا تھا کہ وہ کبھی اس کی بات نہ سنتا۔ جاؤ کھانا لگاؤ۔ ابراہیم بات ختم کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ لیکن اس رات گھر کی فضا بدل چکی تھی۔ خوف کے بادل چھٹ رہے تھے
اور ان کی جگہ ایک